ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. معزز سامعین کرام، آئیے اب مولوی ہاشمی کی تقریر سے چند جملے سنیے جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مسلک اعلی حضرت اور سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی کا شکار ہے. جو مشن ہمارے بزرگوں کا تھا اسے اعلیٰ حضرت نے چلایا. اعلیٰ حضرت کے وہ مشن کو جو بالکل بزرگوں سے مختلف رہی ہے یہ مختلف بنا رہے ہیں. الگ الگ مسلک کہہ کر کے یہ مختلف بنا رہے ہیں. مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم کی فقہ ہی اعلیٰ حضرت کے قلم میں، اعلیٰ حضرت کے قلم پر امام اعظم کی فقہ ہے. اعلیٰ حضرت کے قلم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی کے ارشادات ہیں. عبدالحق کی تحقیق ہے. انہوں نے کوئی چیز اپنے جی سے گڑھا نہیں. جو کچھ کہا ہے ماخذ ہے، جو کچھ کہا ہے کتابوں میں ہے. امام احمد رضا سے زیادہ محتاط اور پرہیزگار مصنف و محقق ملے گا نہیں. جو لکھا ہے وہ کتابوں میں ہے. وہ مجھے تسلیم، ان کے دونوں بیٹے تسلیم، مگر جس طرح حسین کو کربلا میں پوتا گوارا نہیں، آج بھی اہل سنت و جماعت کو امام احمد رضا کا ایسا پوتا گوارا نہیں جس کی تربیت مصر کے آزاد ماحول میں ہوئی ہو. اور امام احمد رضا کے مسلک و روش اور امام احمد رضا کے انداز اور ان کی طرز و روش سے جو بہک گیا ہو، بھٹک گیا ہو، تقریروں میں اور سے حملے کرتے ہوں. میں اپنے اس عظیم الشان جلسے کو تیسرے گریڈ کے آدمی کا نام لے کر اپنے جلسے کا معیار ختم نہیں کروں گا. اس لیے میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. بدایوں میں، بریلی میں اسلامی کارخانے قائم کیے تھے. یہ کام کرو، اسلام پھیلاؤ، اسلام کا پروڈکشن کرو. اعلیٰ بھون انگڑائی لے رہا ہے، نانا استاد گڑبڑا رہا ہے، امبیڈکر کو وہیں ہے. سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے. کوئی نبی کے علم غیب کو جانو، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے کر کے بگڑ گیا. کوئی نبی کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر کے اجماع اہل سنت، اجماع صحابہ سے انکار کر کے بگڑ گیا. کسی نے شیطان کے علم کو زیادہ بتا دیا، نبی سے بگڑ گیا. کئی کارخانے قائم کیے گئے. بدایوں میں کیا گیا، بریلی میں کیا گیا، رامپور میں کیا گیا، دلی میں کیا گیا. سب لوگ چھاپ لیے. تو کارخانے تو کھلتے بھی ہیں، کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں. ورنہ سنو، مخدوم اشراف اور اس سے تقابل بریلی کے اعلیٰ حضرت مخدوم اشرف سے. ارے مخدوم اشرف سے تقابل کے لیے طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے. کیا بات ہے؟ طریقت میں مرتبہ اجتہاد چاہیے. کسی مقلد کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ مخدوم سمنانی کے مقام و مرتبے کو آپ اٹھا کر دیکھیں. سفیان ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کے دونوں بیٹے سر آنکھوں پہ، لیکن اب پوتا تھوڑی اس بنیاد پہ مانا جائے گا. کیا بات ہے؟ اس بنیاد پہ پوتے کو نہیں مانیں گے. یزید ہی تو پوتا ہے، مانو گے یزید کو. امام احمد رضا کی عظمت کی جو انتہا ہے وہ ایک سید کی نسبت کی ابتدا ہے. کیونکہ پڑھ کر محنت کر کے امام احمد رضا سے زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر سر پٹک کے مر جاؤ کوئی پٹھان سید نہیں ہو سکتا، ارے رسول نہیں ہو سکتا. یہ لینے کی چیز نہیں، پانے کی چیز ہے. وقت کا سب سے بڑا مجدد ہو سکتا ہوں کہ زمانے میں کوئی اور بھی مجدد رہا ہو، اس لیے امام احمد رضا کو سب سے بڑا مجدد کہہ رہا ہوں. سب کا سب ریپیٹیشن ہے، دہرایا ہے. جو کہا ہے کہیں محقق نے اسے کہیں کہا ہے مجدد نے، جو کہا ہے مجدد الفسانی نے اسے کہیں کہا ہے امام احمد رضا نے، جو کبھی کہا ہے غریب نواز نے اسے دہرایا ہے. تو کہیں دہرانا مسلک ہوتا ہے؟ اگر دہرانا مسلک ہے تو 20 سال سے سنیت کو میں دہرا رہا ہوں. کل سے آپ مسلک ہاشمی کی نشر اشاعت میں مصروف ہو جائے. 20 سال سے میں سنیت پھیلا رہا ہوں اور مجھ سے زیادہ شیخ الاسلام پھیلا رہے ہیں. اس لیے آواز سے اعلان کیا جاتا ہے کل سے ہم لوگ مسلک شیخ الاسلام پر عمل کریں گے.
معزز سامعین کرام، مولوی ہاشمی کچھوچوی نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو بھی تنقید اور توہین کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے تجدیدی کارناموں کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تفصیل سننے سے پہلے آئیے دیکھیں کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ مجدد کا مطلب ہے مٹا دی گئی سنتوں کو زندہ کرنے والا اور اس پر عوام و خواص کو متوجہ کرانے والا کہ پھر سے اس سنت کی احیاء ہو جائے۔ مجدد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمانے کے معتمد و مستند مرجع عوام و خواص علماء کا اتفاق ہو، جیسا کہ سیدنا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان پر پٹنہ میں تمام علماء اہل سنت نے اتفاق کیا اور علماء حرمین طیبین کا بھی اتفاق و اجماع ہوا۔ مگر مولوی ہاشمی نے اعلی حضرت کی مجددیت کا انکار کرنے کے لیے کہا کہ اعلی حضرت نے ہمارے بزرگوں کے مشن کو چلایا، انہی کی باتوں کو نقل کیا، انہی کی تعلیمات کو پیش کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا۔ یہ سب مولوی ہاشمی نے تعریف میں نہیں کہا، بلکہ آگے یہ کہہ کر وضاحت کر دی کہ اعلی حضرت نے جو کچھ کہا ماخذ ہے، جو کہا کتابوں میں ہے، یعنی مطلب یہ کہ اعلی حضرت نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، مسلمانوں پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی بہت بڑی خدمت انجام نہیں دی، معاذ اللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ اس طرح ان کے کارناموں کو جھٹلانے کی کوشش کی، کہا کہ بدایوں میں، بریلی میں، رامپور میں، دہلی میں اسلامی کارخانے قائم کیے گئے تھے کہ یہ کام کرو، اسلام کی حفاظت کرو، تو کارخانے تو کھلتے بھی ہیں، کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں۔ مولوی ہاشمی نے یہاں بریلی کے ساتھ رامپور اور دہلی وغیرہ کا بھی ذکر کر کے شہر بریلی کی اہمیت کو گھٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ایک اور جگہ کہا کہ اعلی حضرت نے جو کچھ بھی کہا ہے دہرایا ہے، جو کچھ لکھا ہے اپنے سے پہلے کے بزرگوں کے لکھے ہوئے کو ریپیٹ کیا ہے، اس لیے اعلی حضرت نے کوئی نیا کام نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر مسلک اعلی حضرت کہا جائے۔ مولوی ہاشمی کی یہ بات اگر صحیح ہو تو بات یہی تک نہیں رہے گی بلکہ دور تک جائے گی، کیونکہ کوئی شخص انہی کے انداز میں کہہ سکتا ہے کہ پھر ان چاروں اماموں کی طرف بھی مذہب یا مسلک کی نسبت کیوں کی جائے؟ انہوں نے بھی تو اپنے سے پہلے کے بزرگوں کی باتوں کو ریپیٹ کیا ہے، یہ حضرات بھی تو وہی کہتے ہیں جو صحابہ سے سنا، پھر ان مذہبوں کی نسبت ان اماموں کی طرف کیوں کی جائے؟ صحابہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خود اپنی بات کہاں بیان کرتے ہیں کہ مذہب کی نسبت ان کی طرف کی جائے؟ وہ تو جو کچھ بیان کرتے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ مذہب کی نسبت خود صحابہ کرام کی طرف بھی نہ ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اور پھر یہ بات بھی اسی دلیل سے رد ہو جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے دین و مذہب، مسلک و مشرب کی نسبت معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی غلط ہوئی۔ اس لیے اسلام کو نہ دین محمدی کہنا صحیح ہے نہ ملت ابراہیمی۔ دین کا حقیقی موجد تو صرف اللہ تعالی ہے، اس لیے اس کی نسبت نہ امتیوں میں سے کسی کی طرف کی جا سکتی ہے نہ انبیاء و رسول میں سے کسی کی طرف۔ اس کو تو بس دین اللہ اور دین الہی کہنا ہی صحیح ہوگا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ اس قسم کی نفس پرستیوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے کسی ایسی بات کی تعلیم نہیں دی ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ ہاں، جن باتوں سے لوگ غافل ہو چکے تھے
آپ نے ان باتوں کی یاد تازہ فرما دی ہے، مثلاً یہ کہ قرآن حکیم کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ آیتوں پر ایمان رکھا جائے اور کچھ پر ایمان نہ رکھا جائے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا پر تو ایمان رکھا جائے، لیکن الا من ارتضی من رسول پر ایمان نہ رکھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت نے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ ادب کا خیال رکھا اور اسی کی تعلیم دی۔ چنانچہ آپ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں ضال کا ترجمہ وارفتہ کیا، گمراہ یا بھٹکا ہوا یا متوالا نہیں کیا۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے اس ترجمے کے مرجع کو سمجھنے کے لیے تفسیر انوار التنزیل وغیرہ میں انک لفی ضلالک القدیم کی ہوئی تفسیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ مجتہد کے نزدیک عمل کے لیے حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب اور ہے، اور محدث کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب اور۔ رسالہ الفضل الموہبی میں آپ نے ترمذی وغیرہ سے عبارت نقل کرتے ہوئے اس کو ثابت فرمایا ہے۔ اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے، لیکن عوام تو عوام، علماء اس سے غافل تھے۔ مثال کے طور پر ترمذی نے ابو علی رحبی سے ایک حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اعلان فرمایا کہ اہل علم کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ بہت سی احادیث کریمہ ایسی ہیں جن کے صحیح مطلب کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور بد مذہب لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے غلط مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا یجتمع فی الارض العرب الدینان کا ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سرزمین عرب میں اب کافر نہیں ہو سکتے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے علامہ شرم بولانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے حضرات سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث شریف کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ سرزمین عرب میں دو دین نہ رہیں، یعنی غیر مسلم کو اس سرزمین پر دیر تک ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ضعیف حدیثوں کو باب فضائل میں قبول کیا گیا ہے، لیکن وہابیہ خذلہم اللہ تعالی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف کی کوئی قیمت نہیں ہے، گویا وہ موضوعات یعنی گڑی ہوئی حدیثوں کی طرح ہیں۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے دیلمی کی مسند الفردوس کی بعض ایسی حدیثوں کو بیان فرمایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ ان پر عمل کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت، لیکن ان پر عمل کرنے میں فائدہ ہے۔ فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے بعض راجح ہیں تو بعض مرجوح۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے ہمیشہ فقہائے اصحاب ترجیح کے اقوال کو اپنا مختار بنایا اور انہی کی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر بعض فقہائے کرام نے رکوع کے بعد دعائے قنوت کے پڑھنے کو جائز فرمایا، لیکن اعلی حضرت قدس سرہ نے امام محقق کمال الدین ابن حمام اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب فتح القدیر جیسے صاحب ترجیح فقی کے قول کو اختیار فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ حنفیہ کے یہاں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا کوئی محل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ہی کے قول سے اخذ کرتے ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ تعلیم دی کہ داخل مسجد مطلقاً اذان مکروہ ہے۔ احادیث کریمہ بسا اوقات بظاہر ایک دوسرے کے متعارض معلوم ہوتی ہیں، یعنی بہت مرتبہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے تطبیق دے کر ظاہر فرما دیا کہ در حقیقت ان میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حدیث انا لا نستعین بمشرک کے مطلب کو ظاہر کرتے ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ فرمایا کہ امور دینیہ میں کافر سے مدد لینا جائز نہیں ہے، اور کافر کے ہدیہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ دونوں قسم کی باتیں آئی ہیں، اور اس طرح تطبیق دی کہ اگر غالب گمان ہو کہ اس کے ہدیہ کو قبول کرنے سے وہ مسلم ہو جائے گا تو اس کے ہدیہ کو قبول کرنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ غالب گمان ہو
کہ اس کے ہدیہ کو قبول نہ کرنے سے وہ اپنے مذہب کفری سے بیزار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے ہدیہ کو نہ قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اعلی حضرت قدس سرہ نے بعض مسائل میں بعض اقوال کو بعض دیگر پر ترجیح دی، جبکہ اس ترجیح اور وجہ ترجیح سے لوگ غافل تھے۔ اسی طرح جن امور کو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، یا غلط سمجھتے تھے یا انہیں نہیں جانتے تھے، اعلی حضرت قدس سرہ نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مثلاً یہ کہ الفاظ شہادت کو سن کر انگوٹھا چومنا، جمعہ کی اذان خطبہ کا خارج مسجد ہونا وغیرہ۔ جن مسائل میں مختلف شکوں پر مختلف احکام ہیں اور فقہ کی بڑی سے بڑی کتاب میں بھی ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، اعلی حضرت قدس سرہ نے ان کی تفصیل فرمائی۔ مثال کے طور پر نابالغ بچے کے بھرے ہوئے پانی کے مختلف صورتوں میں مختلف احکام کو جاننے کے لیے رسالہ عطاء النبی فی ماء الصبی کو ملاحظہ کیا جائے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے اللہ تعالی، حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات ملائکہ علیہم السلام اور اولیاء کرام قدست اسرارہم کی اہانت سے بچنے کی تعلیم دی، اور آپ حضرات کی محبت کی تعلیم دیتے ہوئے آپ حضرات کی بارگاہوں کے ادب کو سکھایا۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے کفر کلامی کے مفہوم کو بتایا، اس کے حکم کو سکھایا، یہ بیان فرمایا کہ اہل قبلہ سے کون مراد ہیں، ان کی تکفیر نہ کرنے سے کیا مراد ہے، کس صورت میں لوگ اہل قبلہ نہیں رہ جاتے ہیں اور ان کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کفر متعین کی صورت میں نیت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ جو مذکور ہے کہ اگر کسی قول میں 99 وجوہ کفر کی طرف لے جاتی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی طرف لے جاتی ہو تو اس کو قبول کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اعلی حضرت نے اپنے افادات میں بیان فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ اگر وجہ کفری کا اس کے نزدیک مراد ہونا متعین ہو تو وہ وجہ ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ نے کفر فقہی کے مفہوم کو بیان فرمایا، دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو واضح فرمایا، اور فتاوی عالمگیریہ میں آئے ہوئے کفر مختلف فی کے اس حکم کو بیان فرمایا جس سے عوام غافل تھے اور مولانا کہلانے والے لوگوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ کفر مختلف فی کے صادر ہونے کی صورت میں اس کا مرتکب مامور ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے اپنے فتاوی میں واضح فرمایا کہ کوئی قول حضرات متکلمین کے نزدیک کب صریح ہوتا ہے اور کسی قول کے فقہا کے نزدیک صریح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ آپ نے افادہ فرمایا کہ تعویل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے حضرات فقہا کے نزدیک کون سی تعویل کو قبول کیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں حضرات متکلمین کی رائے کیا ہے۔ آپ نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ بیانی کے نزدیک صریح کا مفہوم اور ہے اور اصولی کے نزدیک صریح کا مفہوم اور۔ مثال کے طور پر مجاز متعارف بیانی کے نزدیک باب کنایہ سے ہونے کے باوجود اصولی کے نزدیک صریح ہو سکتا ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے شاگردوں اور شاگردوں نے اپنی تصنیفات اور کتابوں میں آپ کی افادہ فرمائی ہوئی ان باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بارگاہ نبوت میں گستاخی کرنے کے بعد تعویلات کرتے ہوئے اہانت کرنے کا خبثاء نے جب انکار کیا، تب اعلی حضرت قدس سرہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تعظیم اور اہانت کے باب میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بیہودہ قول لعن اللہ رسول اللہ سے متعلق علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح شفا نسیم الریاض میں نقل کی ہوئی عبارت علماء کہلانے والے لوگوں کے سامنے تھی، لیکن اعلی حضرت قدس سرہ نے اسے واضح فرمایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ وہابیہ دیوبندیہ کے یہ قول اس طرح صریح ہیں اور عرف کے نزدیک اس طرح اہانت رسول ہیں۔ بعض اولیاء کرام کی طرف منسوب اقوال کے بظاہر قابل اعتراض پائے جانے پر اعلی حضرت قدس سرہ نے ان کی تعویل فرمائی
اور یہ ارشاد فرمایا کہ جن حضرات کی ولایت مسلم ہے ان کے ایسے اقوال کی تعویل صحیح کرنا ضروری ہے۔ وہابیہ کے بعض اقوال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہ بیان فرمایا کہ اجتہاد کی منزل تک پہنچنے سے پہلے کتنی منزلوں پر عبور ضروری ہے، اور ان میں سے کس منزل پر فائز ہونے کے لیے کتنے علوم کی تحصیل ضروری ہے۔ آپ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ ہر منزل سے اگلی منزل کتنی سخت تر ہے، اور اجتہاد کی منزل کی سختی کا کیا عالم ہے۔ آپ کا رسالہ الفضل الموہبی پکار پکار کر ان امور کا اعلان کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کن امور کی تعلیم دی ہے، اور غور کرنے پر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہر افادہ کی اصل شرع شریف میں موجود ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا جو قرآن و حدیث اور بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، مگر اس بنیاد پر مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سب ریپیٹیشن ہے، دہرایا ہے، کہیں دہرانا مسلک ہوتا ہے۔ مولوی ہاشمی کے ان جملوں سے اس کی جاہلیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے دشمنی بھی۔ ہمیں حیرت ہے ان بھولے بھالے سنیوں پر جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہاشمی اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے۔ ایسے لوگوں کو اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد اب اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے، اور ایسے دشمن مسلک اعلیٰ حضرت اور گمراہ شخص کے جلسے کروا کر گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، مولوی ہاشمی کی عادت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد وہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائے گا، یا تو اپنی آواز کا انکار کر دے گا یا پھر جھوٹی توبہ کا ناٹک کرے گا۔ اگر وہ اپنی آواز کا انکار کرے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور اگر وہ توبہ کا اعلان کرے تو یہ توبہ بند کمرے میں نہیں ہوگی، بلکہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے سے ہوگی جن کی شان میں اس نے گستاخیاں کی ہیں، اور اپنی گمراہ کتابوں اور تقریروں سے بیزاری اور توبہ کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ اگر مولوی ہاشمی ایسی توبہ کر بھی لے تب بھی اسے چھوڑ دیا جائے اور اپنے جلسوں میں نہ بلایا جائے، اور چند سالوں تک اس پر گہری نظر رکھی جائے کہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا کہتا ہے۔